تلاش ٹی وی نیٹ ورک. میں ہوں آپ کا میزبان شیخ اشتیاق رضا قریشی. اس وقت میں دی اسلامک آئیڈیل پبلک اسکول میں موجود ہوں. میرے ساتھ پرنسپل اسلامک پبلک اسکول کے رانا کاشف نعیم صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا بےحد مشکور ہوں، آپ نے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ میرے پاس اسپیشل صبح صبح تشریف لائے ہیں، اور خاص طور پر میں تلاش نیٹ ورک ٹیم کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں پر تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بنانا کیوں چاہا؟ اور بھی کاروبار تھے، یہ بڑا مشکل کام ہے ویسے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بالکل، آپ نے اچھا سوال کیا ہے. یہ چونکہ یہ تعلیم کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جو پیغمبری شعبہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو ہم ایک مشینری جذبے کے تحت میں نے اس پروفیشن میں قدم رکھا. لیکن اگر اس کے اور بیک گراؤنڈ میں جائیں تو میرے زیادہ تر خاندان کے اندر فیملی میں تعلیم کے شعبہ سے منسلک لوگ موجود ہیں. سب سے بڑی مثال میری مدر ہیں. میری مدر میرے لیے رول ماڈل ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی 39 ایئرس جو ہے ٹیچنگ کی اور بچوں کو پڑھایا، اور سینکڑوں اور ہزاروں بچوں کو پڑھایا، اور اس ملک کا نام وہ بچے روشن کر رہے ہیں. پھر میرے ماموں، میری سسٹرز، میری خالائیں اور میرے بڑے بھائی 80% جو ہمارے اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے تعلیم کے شعبے سے ہی ہے. ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کتنی تعلیم ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ہمارا سارا گھرانہ علمی گھرانہ ہے، زیادہ تعلیم کا شوق ہے، زیادہ تر اسی شعبہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو میں نے ابتدائی تعلیم تو گورنمنٹ مڈل اسکول نیو سینٹر جیل سے حاصل کی. وہاں پر ساتھ ہی گرلس اسکول تھا، میری مدر وہاں پڑھایا کرتی تھی. 3 کلاس تک وہاں پڑھا، امی کے اسکول میں پڑھا، امی کے ساتھ جایا کرتا تھا میں. پھر جو ہے 6 7 8 میں نے جو ہے ایم اے جناح اسکول سے میں نے حاصل کی، بلکہ میٹرک تک میری تعلیم وہاں ہے. اور کچھ عرصہ میں نے گورنمنٹ ملت ہائی اسکول ممتاز آباد میں بھی میں نے 6ٹھی کلاس اور 5ویں کلاس کا کچھ ٹائم وہاں پر گزارا ہے. پھر ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ ملت کالج سے ہی میں نے میڈیکل میں حاصل کی. پھر باٹنی زولوجی میں نے گورنمنٹ ایمرسن کالج، جو اس وقت گورنمنٹ کالج بوسن روڈ ہی کہا جاتا تھا، بی ایس سی میں نے داخلہ لیا. پھر اس کے بعد میں نے ایم اے کیا اور ایم ایڈ بھی کیا، پھر بی ایڈ بھی کیا. سی ٹی میں نے آپ کو بتایا گریجویشن کے بعد، جب میں نے سائنس گریجویشن کر لی، اس کے بعد پھر میں نے ایم اے کی تعلیم حاصل کی. دین کی طرف کافی رجحان تھا، میرے والد صاحب کو بھی دین کا کافی شوق تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں دین کی طرف، علم کی طرف آؤں. تو میں نے ایم اے اسلامیات کیا. پھر اس کے بعد میں نے اس سے پیچھے چلے جائیں پروفیشنل ڈگریز میں، وہ دوسری ڈگریز ہو گئیں. یہ پروفیشنل ڈگری میں نے سی ٹی بھی کیا، جسے کورس آف ٹیچنگ کہتے ہیں. پھر ٹیچنگ میں مزید اسکل حاصل کرنے کے لیے میں نے بی ایڈ بھی کیا، جسے بیچلر ان ایجوکیشن کہتے ہیں. پھر میں نے ایم ایڈ بھی کیا، ماسٹر ان ایجوکیشن بھی میں نے حاصل کیا. پھر میں نے ایم اے ایجوکیشن بھی میں نے کیا، تاکہ چونکہ جس شعبے سے میرا تعلق ہے اس کے اندر جتنی زیادہ اسکل ہوگی میں اتنی زیادہ اسکل جو ہے بچوں میں ٹرانسفر کر سکوں گا. اس لیے میں نے اپنے تعلیمی میدان میں جتنی بھی اسکلس تھیں تعلیمی، اس کے علاوہ میں نے چھوٹے موٹے بہت سارے ریفریشر کورسز بھی کیے جو گورنمنٹ ہمیں کراتی رہی ہے، تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے اور میں اپنا علم جو ہے بچوں تک منتقل کر سکوں. 91 92 3 اس میں اسی شعبہ میں نے اپنے ایک نام بنایا اور بہت محنت کی اپنے ساتھ، اور سینکڑوں بچوں کو میں تنہا، اور ساتھ 2-3 دوست بھی تھے، ان کو ملا کے میں اس شعبے کو آگے لے جاتا رہا. اور 95 میں میری گورنمنٹ جاب لگی ممتاز آباد، گورنمنٹ ایم سی بوائز ایلیمنٹری اسکول ممتاز آباد میں میری وہاں پر جاب لگی. تو یہ سلسلہ پھر اور زیادہ مضبوط تر ہوتا گیا. اور 2002 میں ایک دوست کے ساتھ مل کے میں نے اس کو پارٹنرشپ کے تحت اسکول کو بنایا، جس کا نام دی اسلامک آئیڈیل پبلک ہائی اسکول ہے. پھر 2018 تک یہ سلسلہ گورنمنٹ اسکول میں بھی چلتا رہا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایک شام کے ٹائم اکیڈمی میں آ کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا. پھر 2018 میں 2018 میں نے ریٹائرمنٹ لے لی گورنمنٹ سیکٹر سے. آپ نے بتایا 1995 میں آپ گورنمنٹ ایم سی بوائز مڈل اسکول ممتاز آباد میں بچوں کو تعلیم دے رہے تھے. سر پہلے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ہی بھیجا جاتا تھا، اب پچھلے 20 سال سے گورنمنٹ اسکول میں بچے 1% بھی داخل نہیں ہوتے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں ترجیح دیتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اور آپ گورنمنٹ اسکول سے ریٹائرمنٹ کر کے پرائیویٹ اسکول کس وجہ سے بنایا، یہ بتائیے. آپ کے 2 سوال ہیں. تو پہلا جو حصہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اسکول کو چھوڑ کے بچے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف کیوں جا رہے ہیں.
تو یقیناً اس میں گورنمنٹ کی بھی کمزوریاں ہیں. گورنمنٹ نے صحیح طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی جس انداز سے بچوں کو اور وہاں کے اساتذہ کرام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر چونکہ ایک ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ پروفیشن کے طور پر اب لوگ اس کو بھی جوائن کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو، پرائیویٹ تعلیمی ادارے بن. آپ نے گورنمنٹ سیکٹر کا بتایا کہ وہاں کے بچے وہاں پہ آپ کو یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اختیارات نہیں تھے، لمیٹڈ تھے، ساری بات آپ بونڈ تھے، اور آپ نے اس لیے اپنا ادارہ بنایا تاکہ آپ کھل کے کام کر سکیں. ٹھیک ہے نا، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، ویژن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کام کر سکیں. اچھا سر، گورنمنٹ سیکٹر میں ابھی بھی 50 روپیز فیس ہوگی بچوں کی، ٹھیک ہے، بآسانی والدین ادا کر دیا کرتے تھے. اور پرائیویٹ سیکٹر کی آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں ہے، 25,000 کم سے کم ایڈمیشن فیس ہو جاتی ہے سر. اور میں بھی ایک والد ہوں، تو جب ایڈمیشن کے لیے جانا ہوتا ہے تو تمام چیزیں دیکھنی ہیں، اینول چارجز ہیں اور بھی کئی اسپورٹس چارجز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چارجز لگا دیتے ہیں کہ بندہ وہیں پہ دیکھ کے رہا رہتا ہے. 50,000 یار میں تو 5,000 میں میٹرک کر لی تھی. ٹھیک ہے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں ہر ادارے نے اپنے اپنے طور سے یہ چارجز وغیرہ رکھے ہیں جو کہ والدین کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ہے. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. بھائی اگر کسی بھی شعبے کے اندر جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا، مقابلے کی فضا نہیں ہوگی، تو وہ کوئی بھی پروفیشن ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے، وہ گرو نہیں کر پاتا. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ تمام لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اور اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، اچھے ماحول میں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو ہیلدی کمپٹیشن میرے خیال میں برا نہیں ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہو. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اسی قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اسی قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں. اس لیے اگر پرائیویٹ سیکٹر کمپٹیشن میں آ کے آگے بڑھ رہا ہے اور زیادہ سہولیات مہیا کر رہا ہے، میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ جو کر رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر. اس 20 سال میں کیا اچیومنٹس ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں 2002 سے میں نے ادارے کا جب سٹارٹ لیا تو پہلے دن سے میری یہی خواہش تھی کہ میں نے کوالٹی کو امپروو کرنا ہے، ناٹ کوانٹٹی، کوالٹی کو میں نے امپروو کرنا ہے. بہت زیادہ آج کل جیسے ہر طرف نمبر گیم چل رہی ہے، میرے خیال میں اس سے بہتر زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ بچوں کی ہم ان کی اخلاقیات کی طرف ہم کتنا توجہ دے رہے ہیں، اور ہم جو کچھ انہیں پڑھا رہے ہیں ان کی عملی زندگی کے اندر اس کا کیا کردار ہے. تو بلا شبہ بورڈ میں پوزیشن کے قریب تو ضرور رہے ہم، لیکن بورڈ میں پوزیشن حاصل نہیں کر سکے. لیکن میں پھر بھی مطمئن ہوں کہ ہمارا رزلٹ ہمیشہ 95% پلس رہتا ہے. بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کی بورڈ میں پوزیشن تو آ جاتی ہے لیکن ان کے 50% سے بھی زیادہ بچے فیل ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرف ہمیں توجہ دینے کی بجائے کہ بچوں کے حاصل کرنے والے، تعلیم حاصل کر کے جانے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں سے کھلاڑیوں میں عامر یامین میرے اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، میرے کلب کے بھی میرے اسٹوڈنٹ بھی تھے. انہوں نے انٹرنیشنل معیار تک پہنچ کر بھی اپنا نام کمایا ہے اور ادارے کا نام بھی کمایا ہے، اور اس وقت وہ کراچی کنگز کی طرف سے بھی PSL کھیل رہے ہیں. ہاکی کے میدان میں چلے جائیں تو سفیر حسین ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان جونیئر کھیلی ہے. فٹ بال میں چلے جائیں تو سلیمان قادر ہمارے ہی اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے بھی پاکستان جونیئر کو بھی پریزنٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح حسیب ناظم جو عامر یامین کے بھتیجے ہیں، وہ اس وقت پاکستان انڈر 19 کھیل چکے ہیں اور بنگلہ دیش کے خلاف بھی انہوں نے میچ کھیلا ہے. وہ بھی ہمارے اسکول کے طالب علم رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طالب علم ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اچھے کھلاڑی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو تعلیم کے میدان میں بھی اور کھیل کے میدان میں بھی انشاءاللہ بلندیوں پر لے جائیں گے ہم. اچھا سر، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ میں بذریعہ lashNetwork.com کے توسط سے اور اسلامک ایڈیا اسکول کے توسط سے میں والدین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خاص طور پر توجہ دیں. بلا شبہ ادارہ کا، تعلیمی ادارے کا بھی اس میں کردار ہے، لیکن والدین کا کردار بھی اس میں بڑا وائٹل کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں. اسکول سے جب بچے گھر جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ انہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں مشغول رکھیں جو کہ پازیٹیو ہوں. آج کل بچے، آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ وغیرہ کی طرف زیادہ بچوں کا دھیان ہے، فیس بک اور یہ دوسری چیزیں بھی آ گئی ہیں. ان کو پازیٹیو طریقے سے یوز کرنے کی طرف ان کو مائل کریں. ان کی اخلاقیات اور ان کی تعلیم کو بہتر کرنے میں ہمارے ادارے کا، تعلیمی اداروں کا بھی ساتھ دیں. تو یہ میوچل سٹرگل ہوگی جس سے ہم اپنے بچوں کو بہتر طور پر آگے لے جا سکتے ہیں، ان کا کریکٹر بلڈ اپ کر سکتے ہیں. نمبرز گیم کی بجائے بچوں کو اس طرف لانا چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی کے اندر
کوئی مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے ایسی تعلیم حاصل کریں کہ جس میں ان کی اخلاقیات پروان چڑھ سکیں. تو بلا شبہ ہمارے ادارے سے تعلیم حاصل کر کے جانے والے بچے ڈاکٹرز بھی بے تحاشا ڈاکٹرز بن چکے ہیں، جن کی تعداد پوری طرح مجھے ابھی یاد نہیں ہے. ڈاکٹرز، انجینئرز، فوج میں، تعلیم کے شعبہ میں، غرض کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے اسکول کے تعلیم یافتہ بچے نہ ہوں اور وہ اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ تمام شعبہ جات میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ملک اور قوم کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں مطمئن ہوں. سلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد عدیل. اچھا عدیل بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 7 کلاس. 7 کلاس میں. اچھا تو مجھے سر نے بتایا کہ آپ پوری کلاس میں ٹاپر ہیں، تو ایسا آپ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ میں گھر جا کے بس پڑھائی کرتا ہوں، روٹی کھا کے پھر پڑھائی کرتا ہوں. اچھا تو کوئی گیم بھی کھیلتے ہیں آپ؟ بس کرکٹ کھیلتا ہوں بس کرکٹ کھیلتے ہیں یا کھل کے کھیلتے ہیں؟ کھول کے. اچھا تو کیا ہے، بیٹسمین ہیں، فاسٹ بالر ہیں یا آل راؤنڈر ہیں آپ؟ بیٹس مین. بڑے ہو کے کیا بننا چاہیں گے آپ؟ کرکٹر. کون سے کرکٹر بنیں گے؟ پاکستان. پاکستان میں تو جائیں گے، شاہین افریدی بننا چاہ رہے ہیں، شاہد افریدی، عامر یامین بننا چاہ رہے ہیں جو آپ کے اسکول سے یہاں سے بیٹا پڑھ کے گئے ہیں آپ کی طرح. بابر اعظم. اچھا بابر اعظم، کیا بات ہے. چلیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سر روضیہ الرحمان. اچھا آپ کی بڑی تعریف سنی ہے اسٹوڈنٹ سے، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کافی اسٹوڈنٹس کے فیوریٹ ٹیچر ہیں. تو یہ چند ٹیچر کے نصیبوں میں آتی ہے، ان میں سے آپ ایک ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ سر یہ ایک تو ماں باپ کی دعائیں ہیں، دوسرا میرے جو اس میں سکھانے میں جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ رانا کاشف نعیم صاحب کا ہے. تو الحمدللہ ایک میں بچوں کو اپنا گرویدہ بنا کر پڑھاتا ہوں. یہ وجہ بھی ہے کہ فیوریٹزم اس وجہ سے بھی بچوں سے ملا. یعنی کہ ظاہری بات ہے بچوں پہ فوکس کرتے ہیں، ان کی تعلیم پہ، ٹھیک ہے، آسانی سے ان کو سمجھ آ جاتا ہے اور آپ سے لگاؤ بھی ہے، اور جس چیز سے لگاؤ ہو جائے وہ آسان ہو جاتی ہے. اچھا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے رانا کاشف نعیم صاحب کے اسکول کے ساتھ چلتے ہوئے؟ سر میں ان کے ساتھ 2016 سے ہوں اور 2008 سے میں نے پڑھانا جو ہے وہ شروع کیا تھا. اچھا 2016 سے ہیں، 2008 سے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں. 2008 سے 2016 تک جو پچھلا پیریڈ تھا جہاں پہ آپ ٹیچنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان میں اور اس اسکول میں کیا ڈیفرنس ہے، کیا پایا آپ نے؟ دیکھیں ہر جگہ کا، ہر ماحول کا علیحدہ علیحدہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. پہلے میں اپنے آبائی گاؤں میں پڑھاتا رہا ہوں، پھر میں نے وہاں ایک کالج میں پڑھایا، پھر میں لاہور چلا گیا، وہاں پھر میں نے اپنی اکیڈمی بنائی. تو پھر 2015 سے میں یہاں ملتان شفٹ ہو گیا. تو 2016 سے اور اب تک جو ہے رانا کاشف نعیم صاحب کے ساتھ کنٹینیو ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک جو ہے، مرتے دم تک رانا کاشف نعیم صاحب کے ساتھ. چلیے جی، اللہ پاک آپ کو عزت دے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو جی، تھینک یو، بہت مہربانی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ حافظ محمد آریان یوسف. حافظ محمد اریان یوسف، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ صاحب، اچھا حافظ صاحب ہمارے جو ہے جنرل صاحب ہیں، آرمی چیف، وہ بھی حافظ ہیں اور آپ بھی حافظ ہیں. تو بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 10th غزالی کا اسٹوڈنٹ ہوں. 10th غزالی کے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے؟ میں ڈاکٹر. ہر دوسرا اسٹوڈنٹ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا. ڈاکٹر دو قسم کے ہیں، ایک جو گاڑی، بینک بیلنس اور بڑے بڑے محلات اور غریبوں کو تنگ کر کے پیسہ کمانا، ان کا زندگی کا مقصد یہی ہے. آپ یہ والے ڈاکٹر بنیں گے یا غریبوں کی مدد کریں گے؟ نہیں خدمت کرنی ہے. ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے آپ کو یہ معلوم ہے اس وقت؟ نہیں. اس ٹائم ایک ڈاکٹر بننے کے لیے 2 کروڑ روپے چاہیے. 2 کروڑ آپ کے بابا کے پاس ہیں؟ ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا کرتے ہیں آپ کے بابا؟ حکیم ہے. نہیں پھر تو باقی انشاءاللہ بن جائیں گے آپ ڈاکٹر. حکیم صاحب تو پھر بڑے پیسے والے بندے ہیں. چلیں میری دلی دعا ہے اللہ پاک آپ کو زندگی میں کامیاب کریں اور غریبوں کی مدد کیجیے گا، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے. انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد امان. احمد عفان. احمد عفان کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 10th. اچھا 10th میں پڑھتے ہیں. اس اسکول میں سب سے فیوریٹ ٹیچر آپ کے کون سے ہیں؟ 2 ٹیچر ہیں، ویسے تو سارے ہی فیوریٹ ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ فیوریٹ ہیں وہ غلام اکبر صاحب اور سر ضیاء صاحب.
अच्छा, ये कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं दोनों टीचर्स? सर गुलाम अकबर हमें पढ़ाते हैं फिज़िक्स और सर रियाज साहब पाक स्टडी। अच्छा, पाक स्टडी। अच्छा, क्रिकेट भी खेलते हैं आप? नहीं, वैसे कभी कभी खेलते हैं लेकिन इतना शौक नहीं है, कभी कभी। अच्छा, तो ये जो बाहर आप लोगों को बिठाया है, ये सज़ा के तौर पे बिठाया है या वैसे रूटीन में बिठाते रहते हैं यहाँ पे? नहीं, ये वैसे रूटीन में बिठाते हैं, इससे ये होता है कि हम सही तरह पढ़ लेते हैं, सर की निगरानी में अच्छी तरह हो जाती है स्टडी, इस वजह से बिठाते हैं बाहर। अच्छा, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है आपके यहाँ पे स्कूल में? कोई है पीरियड है एक डेली? नहीं, डेली तो नहीं होता, वैसे हर साल स्पोर्ट्स गाला होते हैं लेकिन ज़्यादा इधर स्टडी ही होती है। नहीं, फिजिकली और मेंटली स्पोर्ट्स बड़ी ज़रूरी है यार। बस वो स्कूल वालों की नहीं करवाते, उनका दिल नहीं मानता, फिर हम भी नहीं अगर कहते। मैं राना काशी नईम साहब से कहूँ आपके प्रिंसिपल से, तो आप खेलना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह खेलेंगे अगर हमारे सर इजाज़त देंगे तो। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आधे घंटे को पीरियड दें ताकि हमारी नौजवान नस्ल फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 9th क्लास में। अच्छा, 9th क्लास में। तो आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं? सर अरशद साहब। सर अरशद साहब अरशद साहब क्या पढ़ाते हैं वो? इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमें इंचार्ज हमारी क्लास के। इंचार्ज हैं। अच्छा, ये बताएं आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, डॉक्टर बन के कसाब तो नहीं बन जाएंगे जैसे आजकल हमारे डॉक्टर्स हैं? ठीक है, बड़ा महंगा इलाज कर दिया है, तो आप गरीबों की मदद करेंगे या पैसा जमा करेंगे? गरीबों की मदद करूँगा। एक डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए चाहिए, 20 मिलियंस। ठीक है, इतने भर लेंगे आप पैसे? कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, डॉक्टर बन के आप गरीबों की मदद करना यार, मेरी आपसे इल्तिजा है बेटा, है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक। जी ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। अब्दुल करीम साहब, ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th। स्कूल कितने बजे पहुंचते हैं आप? स्कूल मैक्सिमम 7:50 पर, 8 बजे लगते हैं ना, मैक्सिमम 7:50 तक। पैदल आते हैं, रिक्शे पे आते हैं? ये पीछे ही कर रहे हैं। ठीक घर है, ये तो मज़े हो गया आपके फिर, हैं? अच्छा, ये बताएं बेटा, राना काशी नईम साहब जो प्रिंसिपल हैं आपके, ठीक है, वो कैसा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कैसी मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप खुश हैं उससे? जी खुश हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हैं? जो मुकद्दर में होगा इंशाल्लाह बन जाएंगे। वैसे जो मेरा है कि पायलट। अच्छा, पायलट, जहाज़ उड़ाएंगे आप, हैं? देख ला, वो जहाज़ उड़ाना जो है एक्चुअल, ये ना हो आप रोड पे कहीं नहीं। बेटे, पक्की बात है। हाँ जी। चलें, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में कामयाब करे। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका बेटा? अजहान। अजहान, ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। अच्छा, दी इस्लामिक स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हैं बेटा? मुझे यहाँ तकरीबन 2 साल हो गए। इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे? मैं मुस्लिम में। अच्छा, मुस्लिम छोड़कर आप दी इस्लामिक स्कूल में आए हैं, इसकी क्या वजह थी? बस मुस्लिम में वो सियासत की लिंक में भी चले गए थे, अच्छा नहीं था। जब पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होनी चाहिए। ये पढ़ाई के वक्त किसी का काम नहीं है कि वो सियासत में बात करे, सियासत में बात होनी नहीं चाहिए। इस वजह से मैंने मुस्लिम को छोड़ के इस्लामिक में आ गया। अच्छा, तो आप यहाँ पर मुतमईन हैं कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मुतमईन हूँ। सर काशिफ साहब भी बाबा के दोस्त भी हैं, उनकी वजह से भी हम यहाँ पे आए हैं। जी मुतमईन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने कहा कि सियासत की वजह से मैं वो स्कूल छोड़ के आया हूँ, और हमारे बच्चे वैसे भी गैर सियासी हैं और सारा जारी बात है, तालीम की तरफ फोकस होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है बेटा आपसे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? इंशाल्लाह डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर्स हर दूसरे स्टूडेंट की ज़ुबान पर हैं। ठीक है, डॉक्टर्स 2 किस्म के हैं, ठीक है, एक तो वो जो पैसा बटोरने के लिए और एक वो जो गरीब की मदद के लिए। तो आप कौन, गरीब की मदद करेंगे या पैसा बनाएंगे? गरीब की मदद, इंशाल्लाह गरीब की मदद भी करेंगे इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह पाक आपको डॉक्टर्स बनाए और आप गरीबों की मदद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जी, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? खान या सिर्फ अरबाज? अरबाज खान। अरबाज खान। खान साहब मिल गए हमें अब। अच्छा खान साहब, ये बताएं, एक इमरान खान है, एक अरबाज खान है, इसमें क्या फ़र्क है? इमरान खान है, अरबाज खान है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th क्लास में पढ़ते हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि आप मुझे बड़े होशियार बच्चे लग रहे हैं अपने दी इस्लामिक स्कूल के ना। तो ये मुझे बताएं कि आप जो दोस्त आपके क्लास फेलोज़ हैं वो लंच लेके आते होंगे, तो मुझे लगता है आप लंच उनका खा जाते होंगे। वो यहाँ क्लासरूम से दूसरी क्लास में गए हैं, ठीक है, या पानी पीने के बहाने बाहर गए हैं और उनका लंच खा जाते होंगे, मुझे लगता है ऐसे है।
नहीं मैं लंच नहीं खाता, एक और लड़के हमारी क्लास का वो खा रहा था, मैं खाने नहीं देता। अच्छा, उसका क्या नाम है? हरून साबिर गोरी। हारून साबर होरी। अच्छा, वो लंच खा जाता है, तो आपने भी खाया है? नहीं वो हमें हमारा ही नहीं खाने देता, मुंह तक ही किसी के नहीं जाने देता वो बच्चा। अच्छा, चलिए उससे भी मिलते हैं। अच्छा बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? शहबाज। अच्छा शहबाज, मुझे ये बताएं, आपके फेवरेट टीचर इस स्कूल में कौन से हैं? सर जिया साहब मुमताज़ पाकिस्तान पढ़ाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं बेटा, आप कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए हैं अच्छा, इससे पहले किस स्कूल में थे? जुपिटर में, जुपिटर ग्रामर स्कूल जो रोड है। तो वहाँ जुपिटर स्कूल में और दी इस्लामिक आइडियल स्कूल में क्या फ़र्क पाया आपने? ये स्कूल सही है, तालीम वो ऐसे यहाँ पे टीचर सही टाइम देते हैं, आपको सही तवज्जो से पढ़ाते हैं और आपको समझ भी आता है, Yes. तो ये बेहतर स्कूल आपको लगा है या टीचिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे और राना काशी नईम साहब की सरपरस्ती में जो, और ये बेहतर है या वो था? ये बेहतर है माशाल्लाह से। अच्छा, आप दूसरे बच्चों को क्या कहेंगे कि यहाँ पर आके पढ़ें? यहाँ आगे पढ़े हैं, तालीम अच्छी है, सारी सर भी अच्छे पढ़ाते हैं, समझाते सही हैं, अच्छे स्कूल है, चलिए बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अमीर हमज़ा, अमीर हमज़ा, बहुत प्यारा नाम है यार माशाल्लाह आपका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। अच्छा, 10th क्लास में। अच्छा, तो यहाँ कितना अर्सा हो गया स्कूल में पढ़ते हुए? 3 इयर्स हो गए हैं, 3 साल हो गया माशाल्लाह। इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? इससे पहले हम जुपिटर ग्रामर गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, आपका फेवरेट टीचर कौन है? सर ज़ियाउर रहमान साहब है, क्योंकि इनका पढ़ाने का अंदाज़, जिसमें मुताला पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अंदाज से गाइड करते हैं बच्चों को। अच्छा, आप यानी कि ज़ियाउर रहमान साहब को पसंद करते हैं, चलें अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, जो पिछला स्कूल था और इस स्कूल में आपको क्या डिफरेंस है? वहाँ पे छोड़ने की क्या वजह बनी और यहाँ से आप आगे भी जाना चाहेंगे या सिर्फ अब यहाँ पे तालीम मुकम्मल करके आगे जाएंगे? देखिए, जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ता था वो था गर्ल्स स्कूल, और वो 8 तक था, वो वहाँ में टीचर की पढ़ाई थी। और यहाँ पर जब 9th 10th था तो ये सर का पढ़ाना अच्छा था, वहाँ टीचर बड़ी जगह अच्छा पढ़ाती थी। इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं बेटा, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती हैं? आपका कोई पीरियड है यहाँ पे डेली का या साल में गाला स्पोर्ट्स हो जाता है बस? नहीं, साल में होता है, जिस तरह के बुनियाद पर होता है, साल में एक दफ़ा होती है तनकीद। कलर डे वगैरह होते हैं, अभी इस पीछे हफ्ते को भी हुआ कलर डे, होते हैं, डेली एक्टिविटी वगैरह होती हैं रोज़। अच्छा मुझे ये बताएं, आप स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मोबाइल को कितना टाइम देते हैं और स्पोर्ट्स फिजिकली उसको कितना टाइम देते हैं? देखें, जब से जो यानी शेड्यूल वगैरह स्कूल का शुरू हुआ है तो मैंने मोबाइल बिल्कुल था मेरे पास। अब 2 महीने हो गए मोबाइल मैंने बंद करके रखा था। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? इंशाल्लाह कंप्यूटर की पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर की फील्ड में जाएंगे इंशाल्लाह। कंप्यूटर की फील्ड में जाएंगे। चलें, अल्लाह पाक आपको जो आपके मकसद हैं अल्लाह उसमें कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सर।